کربلا نہیں جاتا گر علی کا شہزادہ، کربلا نہیں جاتا گر علی کا شہزادہ، دین مصطفی کو رہبری نہیں ملتی، دین مصطفی کو رہبری نہیں ملتی۔ اور ہے یہ میرے آقا کے حسن کی جھلک ورنہ، ہے یہ میرے آقا کے حسن کی جھلک ورنہ، چاند کی زمانے کو چاندنی نہیں ملتی، چاند کی زمانے کو چاندنی نہیں ملتی۔ اور حر نے ماری یوں ٹھوکر دولت یزیدی پر، حر نے ماری یوں ٹھوکر دولت یزیدی پر، کہ علی کا شہزادہ جان سے بھی پیارا ہے، کہ علی کا شہزادہ جان سے بھی پیارا ہے۔ نام سے بھی نفرت ہے اب یزید کے سب کو، نام سے بھی نفرت ہے اب یزید کے سب کو، اور حسین دنیا کو جان سے بھی پیارا ہے، اور حسین دنیا کو جان سے بھی پیارا ہے۔ میرے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں میرا حسین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں میرا حسین، عثمان غنی فرمائے میرا حسین، اور علی کہیں میرا حسین۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں الحسن منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے وہ حسین جو کسی مکتب فکر کا نہیں، میرا حسین، آپ کا حسین، ولیوں کا حسین، شہیدوں کا حسین، غازیوں کا حسین، محققین کا حسین، الغرضیہ کے تمام کہیں میرا حسین۔ حسین وہ ہے جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو قربان تو کر سکتا ہوں، لیکن کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، کسی جواری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو قربان کر سکتا ہوں۔ پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کی خاطر، اپنے نانا کی شریعت کی خاطر، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کی بھی قربانی بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی گئی، اور وہ بھی ہو گئی، اور آپ نے دین مصطفیٰ کو کربلا سے بچا کر امت مصطفیٰ تک پہنچا دیا۔ آج میرے پیارے حالات دیکھے جاتے ہیں، آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، انہی سے محبت کرنے والے، ان کا نام لینے والے، اسی عاشورہ کی رات میں وہ کیا ان کے بچے، ان کی بچیاں، یہاں تک کہ ہمارے گھروں سے ماں بہنیں تک بے پردہ بازاروں کے اندر گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کے ساتھ میں کتنے عیاش ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو بدتمیزیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپنے کی عمر تھی، آپ کے سر مبارک سے ایک مرتبہ روپٹہ سرک گیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بیٹی تم نے روپٹہ سر سے کیوں اتار دیا؟ تو آپ نے فرمایا امی جان سرک گیا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹی اگر تمہارے نانا کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا کہ نانا ناراض ہو جائیں گے، آپ رونے لگیں اور اپنی امی جان سے ارشاد فرمایا امی جان آج کے بعد میرے سر سے روپٹہ نہیں سرکے گا، آپ نانا جان کو اس بات کی خبر نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، جن کا بچپن میں سر سے روپٹہ سرک گیا تھا، تب آپ رونے لگیں، اور آج اسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، ماننے والے اور ماننے والیاں آج اپنے گھروں سے نکلیں گی، بے پردہ نکلیں گی، عیاش لڑکوں کی ان پر نظریں جائیں گی۔ خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اپنی عزت کو برقرار رکھیں۔ کل اگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا؟ اس رات میں کیا کیا تماشے نہیں ہوتے جو بدتمیز قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، جہاں تہاں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے منہ کے اندر پیٹرول بھرتے ہیں اور منہ میں سے باہر کو پیٹرول نکالتے ہیں اور اس میں ماچس کی تیلیاں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لڑکے لڑکیوں کو دکھاتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے اس رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عاشورے کی رات تھی تو آپ کی بچی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ میں آئیں، اور آنے کے بعد میں ارشاد فرمایا بابا جان اہل بیت کا ایک ایک فرد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بھائی زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پھوپھی زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، علی اکبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک ایک فرد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ مجھے بھی قرآن کی تلاوت کرائیں۔ اللہ اکبر۔ عاشورے کی رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
گھر کے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور آج ان کے چاہنے والے بازاروں کے اندر ان کے نام کے تماشے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیارے، اللہ کا خوف دل کے اندر بسائیں اور اپنی آخرت کو فکر کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر کے ایک ایک بچے نے قربانی دین مصطفیٰ کے لیے دی، تاکہ یہ دین مصطفیٰ کا دین، ان کے نانا کا دین، ان کی امت تک پہنچ جائے۔ پیارے، ہمیں کل میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی محبت کریں۔ آپ کربلا کی سرزمین پر کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ دین مصطفیٰ حضور کی امت تک پہنچانے کے لیے گئے تھے، تاکہ دین کے اندر کسی طریقے سے کوئی ملاوٹ نہ ہو پائے، یزیدی اپنے چنگل میں، اپنے مقصد میں کہیں کامیاب نہ ہو پائے۔ اس لیے آپ نے کربلا کی زمین کو اپنا خون بھی دے دیا، لیکن نانا کی شریعت کو پاک و صاف بچا لیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حسین کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ نے نمازوں کی پابندی کی، آپ ظلم کے خلاف لڑے، آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، آپ نے پردے کا لحاظ تھا، پردے کے لحاظ کی خاطر آپ نے آواز اٹھائی۔ آج ہماری بچیاں بے پردہ بازاروں کے اندر جائیں گی، گھومیں گی رات کے 1-1 2-2 بجے تک۔ گھر کے جو نوجوان رہتے ہیں، ذمہ دار لوگ، وہ تو تعزیے میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی بچیاں، ان کے بچے غیروں کے ساتھ میں عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے، یہ رات عبادت کی رات تھی، نہ کہ عیاشیاں کرنے کی رات تھی، نہ کہ ہنسی مذاق کرنے کی رات تھی، نہ کہ یار دوستوں سے ملنے کی راتیں تھیں، نہ کہ یہاں تک کہ نہ کہ زنا کی یہ راتیں تھیں۔ آج کتنی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اسی عاشورے کی رات میں کتنے بچے، کتنی بچیاں زنا کے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ پیارے، اللہ کا خوف دل کے اندر بسائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیں جواب دینا ہوگا، تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ خدا نہ کرے آپ کل جائیں گے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر پوچھ لیا تو پھر آپ کے پاس میں، میرے پاس میں کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے 4 دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں گزاریں، حضور کی محبت میں گزاریں، حضور کو راضی کرنے میں اپنی زندگی گزاریں، اپنی قبر کو روشن کرنے میں، اپنی آخرت کی فکر کرنے میں زندگی گزاریں۔ مجھ کو غم حیات نہ رنج و ملال دے، مجھ کو غم حیات نہ رنج و ملال دے، صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال دے، صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال دے۔